ان کے ساتھ مل کے اور اس کی کپاس کی امدادی جو سپورٹ پرائس ہے اس کے لیے اقدامات کریں کہ ایک اس میں انکریج کیا جائے لوگوں کو کہ وہ چونکہ کاسٹ جو کپاس کی جو فصل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ کلٹیویشن کی کم ہوتی گئی ہے اور لوگ اور ایسے فصلوں پہ جس میں کہ گنا یا اور اس قسم کی فصلوں میں گئے ہیں تو اس سے جو ہماری کاشت کا جو ایریا ہے وہ بھی کم ہوا ہے. تو ہم نے فورن ایکسچینج بھی بچانا ہے اور ہم نے اپنے ملک کی جو اس کپاس کی جو کوالٹی ہے جو سیڈ کوالٹی ہے اور مقصد جس طرح کہ خان صاحب کا یا پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو سب سے جو اس پوری ویلیو چین کا جو سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے جو کہ اس کیس میں کسان ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جو اس میں جو بھی ان پٹ کاسٹ ہیں یعنی کہ فرٹیلائزر ہو گیا پیسٹیسائڈز ہو گئے سیڈز ہو گئے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے انسٹرکشنز دیں. اس کے بعد کابینہ نے نیشنل کمیشن برائے اسٹیٹس آف وومن کے ممبران کے ناموں کی بھی منظوری دی. ان ممبران کا تعین وزیر اعظم کی جانب سے کیا جائے گا. تجویز کردہ ممبران میں پنجاب سے شائستہ بخاری، سندھ سے حبیبہ حسن، خیبر پختونخوا سے روبینہ ناز ایڈوکیٹ، بلوچستان سے فاطمہ اقبال، آزاد جموں کشمیر سے صاحبزادی مدیحہ سلطانہ، گلگت بلتستان سے سوسان عزیز، وفاقی دارالحکومت سے آسیہ عظیم شامل ہیں. سرکاری ممبران میں وزارت انسانی حقوق کے ڈائریکٹر جنرل ڈیولپمنٹ، وزارت خزانہ کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری، وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل UN، وزارت قانون کے لیجسلیٹو ایڈوائزر اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری شامل ہیں. وفاقی کابینہ نے نیشنل انسٹیٹیوشنل ٹیکنالوجی پرائیویٹ کے تمام ملازمین پاکستان اسینشیل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952 کے اطلاق کی منظوری دی. یہ منظوری 6 ماہ کے اطلاق کے لیے دی گئی ہے. کابینہ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو شماریات کا ادارہ ہے میں ممبر نیشنل اکاؤنٹس اور ممبر مردم شماری سروے کی تعیناتوں کی منظوری دی. ڈاکٹر بہراور جان ممبر نیشنل اکاؤنٹس جبکہ ایاز الدین کو ممبر مردم شماری سروے تعینات کیا گیا. کابینہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے معاملات میں بے قاعدگیوں کی درستگی کے لیے قانون کے مطابق آڈٹ سمیت مختلف انتظامی اقدامات کی منظوری بھی دی اور وزارت قانون کے فروغ نسیم صاحب وزیر جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مل کر اور اس کو دیکھیں. پھر ایک اور بڑا اہم ایشو ڈسکس ہوا بڑی تفصیل سے اور بڑی پارٹیسپیشن سے جس میں کہ سرکاری اداروں میں بہترین افرادی قوت لانے خصوصاً ان کی سربراہی کے لیے اندرون و بیرون ملک قابل ترین افراد کو سونپنے کی یقینی بنانے کے لیے کابینہ نے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے تاکہ کمیٹی سینئر لیول پر بھرتیوں کے حوالے سے موجودہ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے سلسلے میں سفارشات آئندہ 1 ہفتے میں پیش کریں. اب اس میں خان صاحب یا پرائم منسٹر صاحب جو ہے تو وہ ہر چیز کے لیے ٹائم لائن دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک سلسلہ رہتا ہے کہ یہ ہوگا یا یہ کر لیا جائے گا. تو اس کو خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ ہمیں ٹائم لائنز کے ساتھ اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا اور انہوں نے وزارت قانون کو پھر یہ ذمہ داری سونپی کہ جو بھی اس میں
متعلقہ قوانین ہیں، جس میں کہ کمپنیز ایکٹ ہے، کارپوریٹ گورننس ایکٹ ہے، رولز ہیں، اور ایسٹا کوڈ میں ترامیم کے لیے سفارشات پیش کریں۔ پھر کابینہ میں گزشتہ ہدایت کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ جو غیر قانونی طور پہ یعنی وہ تعیناتیاں جو کہ کابینی کی منظوری سے نہیں ہوئی تھیں، اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق 12 وزارتوں میں خلاف ضابطہ تعیناتیاں کی گئیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پہ گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حوالے سے تمام وزارتوں سے حتمی معلومات جمع کی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ٹائم لائن دی ہے 1 ہفتے کی۔ پھر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے جو کورونا کی صورتحال ہے اس پہ بھی ایک پورا ایک انفارمیشن شیئر کی کابینہ کے ساتھ کہ اس وقت جو انیشیٹوز حکومت لے رہی ہے اس مرض کو کنٹرول کرنے میں، اور جو ابھی یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے پروگریس رپورٹ دی کہ ملک میں عام طور پہ گو کہ اس کو سراہا گیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں۔ لوگ تو خوش ہیں اس لیے کہ بڑے عرصے کے بعد سب کو باہر نکلنے کا موقع ملا، اور باری لوگ ہیں وہ سب، لیکن اس بات کا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یہ بات کابینہ میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کی کہ دیکھیں جی یہ جو کیا گیا ہے اس نرمی کا، اس کو بنیادی طور پہ عوام کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، وہ دھاڑی دار لوگ، وہ یومیہ اجرت کمانے والے لوگ جو کہ اپنی مزدوری سے رات کو اپنے گھر میں کھانا فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو اس میں ایک جو پہلا تاثر ملا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے جو احتیاط ہے اس کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک جنرل امپریشن ہے، یا تو یہ وجہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ بالکل ذرا تھوڑے سے غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپیل کی کہ یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو ایس او پیز ہیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جو سماجی دوری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، یہ جتنے ایس او پیز ہیں، اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا جائے، بیکاز ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم ایک غریب ملک ہیں، اور اگر لوگ اسی طرح بیمار ہوتے گئے خدا نخواستہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اسپتالوں کی جو کیپیسٹی ہے، ہماری جو باقی لمیٹیشنز ہیں، تو اس پہ برا اثر پڑے گا۔ تو بنیادی طور پہ کرنا یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں میں ایک توازن پیدا کرنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری عوام کی ہے۔ دیکھیں حکومت نہ ڈنڈے سے اس لوگوں کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہر بندے کو ایک ذمہ داری، ایک نیشنل ذمہ داری ہے، اپنے خاندان کے لیے ذمہ داری ہے، اپنے ملک کے لیے ہے کہ ہم نے کس طرح، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گی، یہ بیماری کب تک یہ وبا رہے گی، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم، کئی ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے کہ یہ احتیاط کرتے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس وبا سے کافی حد تک محفوظ رکھا ہے۔ تو اس وقت خاص طور پہ جبکہ چونکہ اس وبا کا پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت یہ پیک کر رہی ہے، یہ کسی بھی وقت پیک بھی کر سکتی ہے، تو ہمیں تو اپنے جو ہماری جو کیپیسٹی تھی اندر یا لاک ڈاؤن کرنے کی، وہ تو ایگزاسٹ ہو گئی ہے، چونکہ ٹائم فریم نہیں ہے، اس لیے اس کا ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم اس کو مسلسل رکھیں، اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے کسی ملک، کوئی بھی ملک، امریکہ بھی ہو، انہوں نے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، لوگ خود وہ مظاہرے کرنے باہر آ گئے کہ انہوں نے نکلنا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گیون جو دا سچویشن
کہ اگر ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے اگر کاروبار کو بھی چلا سکتے ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں. اور یہ واحد طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اس وبا سے نبردآزما ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں. ہمارے کس حد کب تک ہم حکومت ایک بہت ہی سخت معاشی اس کا حالت میں ہے، کیونکہ ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں. کب تک ہم جو ہے تو یہ پیسے دیتے رہیں گے اور سبسیڈائز کرتے رہیں گے؟ وہ تو پیسے تو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہوں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت ہی مختصر وقت میں جو ہے تو ہم اس میں اگر ذمہ داری، احساس ذمہ داری دیکھیں، نہ صرف خود بھی اگر کوئی غیر ذمہ داری کی مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ اس میں بھلا سب معاشرے کا بھلائی ہے کہ اگر سب احتیاط کریں. تو بنیادی طور پہ یہ باتیں ہوئیں. اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو جی. ایک تو پولیٹیکل بھی ہے، ایک تو یہ افواہ پچھلے ہفتے دو ہفتے سے پی ٹی آئی کی حکومت گورنر سے چیک کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے مختلف نام بھی زیر گردش کے بارے میں بتا دیں. دوسرا نیب کے حوالے سے آپ کی اپنی اتحادی جماعتیں اور آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے وزراء اور کاف لیگ کی طرف سے بڑے خدشات آئے اور ایک وزیر نے تو یہ کہا کہ اگر ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تو کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. تو کیا اس نیب کے میں ترامیم کے حوالے سے آپ کس قسم کی کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں؟ اور ایک پارلیمنٹ کا جو اجلاس چل رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر آئے پارلیمنٹ میں اور کورونا کی صورتحال پر پالیسی بیان دیا ہے کہ پرائم منسٹر کا ہے کوئی چانسز کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پھر بیان شیان دیں گے. دوسرا ایک ٹائم لائن کی آپ نے آج بات کی، سوال بہت سارے ہیں. آپ نے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں یہاں کہا تھا کہ 77 لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے ان وزارتوں میں جو خلاف ضابطہ بھرتی ہو، اور وزیر اعظم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اگلی کیبنٹ میں ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ ان کا کیا کرنا ہے. لیکن یہ تو ہم 2 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں. جب ڈاکٹر ارشد کی سربراہی میں بھی میرے خیال میں آج آپ 40ویں کمیٹی بنا رہے ہیں، انہوں نے اپنا بل ڈالا ہوا ہے، تو کیوں وہ بھی 18ویں ترمیم کا حصہ تھی، تو کیوں اس پہ اتنا واویلا مچایا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم نہیں. ہم کہیں گے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے اگر کسی بھی پارٹی کے پاس تعداد ہے تو وہ ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. تو اس کو اتنا کنٹروورشل بنانا کیوں؟ لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس پہ بحث ضرور ہونی چاہیے. کسی بھی قانون پہ ہر ممبر کا حق بنتا ہے، ہر ممبر آف پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے سجیسٹ کرے. یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو مختلف ایشوز ہیں جس میں کہ آئی پی پیز ہیں اور آپ نے اس کا NFC ایوارڈ وغیرہ ہے، بجٹ آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں چیلنجز تو بہت ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، اللہ ان کو آگے بھی صحت دے، ماشاءاللہ بڑے وہ فٹ ہیں اور وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. حکومت صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، اس میں یہ چیلنجز آتے رہتے ہیں. تو سب سے انشاءاللہ اور ٹیم ورک ہے اور یہ سب مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے. بیکاز ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی دیکھیں اگر ہم نے ایک چیز شروع کی ہے، یہ جو انویسٹیگیشنز کی ہیں، یہ جو انکوائری ہم نے کروائی ہیں، یہ ہم نے کروائی ہیں، مطلب ہے کہ کیا ہمیں اس کا وہ تھا کہ اس کی کیا رزلٹ ہوگا؟ نہیں. ہم سنسیئر تھے اور سنسیئر ہیں، چاہے وہ شوگر کی آٹے کی وہ ہو، چاہے وہ آئی پی پیز کی ہو، ہم اس پہ ضرور. یہ ایک دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے رپورٹ، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اس چیز کو آپ نے فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک تو کورونا کی وجہ سے کئی مسائل ہیں، ایکسیس ٹو ریکارڈز وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے اور ایشوز ہیں، لیکن یہ آئیں گے. ہم نے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی رپورٹ کبھی آئے گی نہیں، ہم نے رپورٹ پیش کر دی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیلنجز بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کورونا ہے. اور اس میں جی میں پھر آپ کی وساطت سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ احتیاط برتیں. جی یہ ایک رسک ہے جو کہ ہم نے لیا ہے، اور ہم نے نیک نیتی سے لیا ہے. ہمارے پاس اور کوئی آپشنز بھی نہیں تھیں. اور پرائم منسٹر جو کہ ہمیشہ جن کا دل دھڑکتا ہے غریب لوگوں کے ساتھ، وہ نہیں کہ جو صرف معذرت کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا وہ ہے کہ جی روٹی کپڑا اور مکان اور یہ تینوں چیزیں لے لیں. تو ہم جو ہے تو اس میں عملی طور پہ خان صاحب کا جو سیاسی کریئر ہے وہ شروع ہی ہوا تھا سوشل سروس پہ، سوشل ورک پہ، اور وہ ابھی اس وقت بھی وہ انہی کی بات کرتے تھے. غریبوں کے لیے کینسر اسپتال، یونیورسٹیز، سارا ان کا یہی وہ تھا. اب جو ہے
ان کا جو محور ہے, سوچ کا محور ہے, وہ عام لوگ پاکستانی ہیں, مڈل کلاس اینڈ بلو, وہ ان کا حلقہ ہے. تو اس کے لیے وہ پوری جد و جہد کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ عوام کے تعاون سے. جی جسٹ لاسٹ کوشچن. سوال شوکت صاحب پلیز ادھر بھی ایک لے لینا پلیز, ایک منٹ پہلے ان کو. منسٹر صاحب, آپ نے کرونا آؤٹ بریک کے حوالے سے بات کی اور یہ کہا کہ ہم غریب ملک ہیں, لوگوں کو اس طرح سے سبسڈائز یا گھر میں بیٹھے کچھ نہیں دے سکتے. کیا آپ نے, حکومت نے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جتنے جن کی امیون پاور بہتر ہوگی وہ بچ جائیں گے, جن کی امیون پاور نہیں ہوگی وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور پھر یہ کام لیا جائے گا؟ سیکنڈ سر, آپ نے ڈاکٹر بشر صاحب کے لیے کہا, انہوں نے پہلے بھی کچھ کمیٹیوں کو ہیڈ کر رہے تھے. سر یہ اچھی بات ہے کہ سینئر لیول پہ اپرائٹ لوگوں کو رکھا جائے, لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ عسکری لوگوں کو انڈکٹ کر رہی ہے. آج بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ میں ایک میجر جنرل کو رکھا گیا. اگر اسی تواتر سے عسکری لوگوں کو رکھا جاتا رہا تو یہ سویلین کہاں جائیں گے اور وہ کمیٹیاں کہاں رہیں گی؟ اچھا جی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ اس بات کا جس کا میں نے ذکر کیا نہ آپ اس کو میرا خیال ہے شاید میں ایکسپلین نہیں کر پایا. دیکھیں 1.2 کھرب روپے کا پروجیکٹ دینا, سارے احساس پروگرام کے ذریعے کوئی تقریباً ابھی 95 ارب روپے کی تقسیم کر دینا, اور جتنی بھی انیشیٹوز لیے ہیں حکومت نے کفالت پروگرام میں, نوجوان روزگار میں, یہ سارے انیشیٹوز لیے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وبا کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب تک ہوگی, تو ہم نے اسی لیے اکانومی کھولی ہے کہ لوگ اپنا روزگار پیدا کر سکیں. کسی بھی اسٹیٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر بیٹھے لوگوں کو ایک مسلسل مہینوں پر اور سالوں پر جو ہے تو ان کو وہ کریں, بیکاز ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں. جی جی جس نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا. اچھا, آپ کا وہی مافیا جو شوگر والا ہے اس نے اس کو تباہ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے ملے ہیں ان کا سینٹرل پنجاب سے این او سی کے اوپر انہوں نے وہاں کر دیا, جو کاٹن گرونگ ایریا سارا ختم کر دیا. جی کیا وزیر اعظم صاحب اتنی جرات کریں گے کہ وہ تمام ملے ان کے اوریجنل ڈسٹرکٹ میں واپس کروائیں؟ بالکل جی, پرائم منسٹر صاحب اس بارے میں بہت کلیئر ہے, اور یہ آج جو اس میں اس کی سے پوری ڈسکشن ہوئی, کوئی 1 گھنٹہ ڈسکشن ہوئی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری کیش کراپ ہے, اس سے ہمارے ملک کا فورن ایکسچینج ہمیں آتا ہے, اور جہاں تک شوگر کا تعلق ہے تو وہ تو ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں.